الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ تعالی عقائد کو پڑھتے ہوئے ہم صفات سلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ آج مخالفۃ للحوادث کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ مخالفۃ للحوادث یعنی حادث چیزوں کے مخالف ہونا، فانی چیزوں کے مخالف ہونا۔ اس میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت مخلوقات میں سے کسی بھی شے کے مشابہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری عقل و فہم اور ادراک سے بلند و بالا ہے۔ اس کی ذات اور صفات کو کسی کے مشابہ قرار دینا کفر ہے۔ اللہ رب العزت مخلوقات میں سے کسی بھی شے کے مشابہ نہیں، بلکہ وہ ہماری عقل و فہم اور ادراک سے بلند و بالا ہے۔ اس کی ذات اور صفات کو کسی شے کے مشابہ قرار دینا کفر ہے۔ اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ نفی المشابہت فی الذات والصفات والافعال، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال میں سے کسی بھی شے سے مشابہت کی نفی کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 11 ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سنتا اور دیکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ قال لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا احد، اور نہ اس کا کوئی کفو ہے یعنی ہمسر ہے، برابر ہے، ہم پلہ ہے۔ فرمایا کہ کفو یعنی اس کے مشابہ اور برابر کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس جیسا ہے، اس کے طرح ہے۔ جب ہم عقل سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی دلیل عقلی کی بات ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت حوادث یعنی مخلوقات میں سے کسی شے کے مشابہ اور مماثل ہے، تو لا محالہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی حادث ہوگی۔ پھر اس ذات کے لیے قدم اور واجب الوجود ہونا محال ہو جائے گا، جبکہ ہم اللہ رب العزت کے لیے قدم اور واجب الوجود ہونا ثابت کر چکے ہیں۔ تو جس ذات کے لیے قدم اور واجب الوجود ہونا ثابت ہو چکا ہے، وہ ذات مخلوق میں، حادثات میں، حوادث میں کسی کے مشابہ نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مماثل ہے، تو پھر جو اس کی مثل ہوگا وہ اس کی صفات بھی اللہ رب العزت کی صفات جیسی ہوں گی، حالانکہ یہ محال ہے۔ سو اس لیے اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ فی زمانہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک خدا ایک مجسم ہستی ہے، جسے رہنے کے لیے مکان کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہ جسم رکھتا ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل کے بزرگوں اور شرفاء نے اسے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا تھا۔ قرآن کریم میں ہے نا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ کی قوم حاضر ہوئی، اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ موسیٰ ہم تو خدا کو تب مانیں گے جب خدا کو دیکھ لیا، خدا کو بنا دیکھے نہیں مانیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں التجا کی،
اللہ رب العزت نے اپنا جلوہ عطا فرمایا، اس جلوے سے قوم موسیٰ کے جو افراد حضرت موسیٰ کے ساتھ آئے تھے وہ سارے گرے اور وفات پا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یہ سورہ بقرہ میں واقعہ مذکور ہے۔ تو یہود نے اس سے یہ تصور کر لیا کہ چونکہ ایک مجسم وجود کو انہوں نے دیکھا تھا، اس لیے اللہ رب العزت ایک ذات کی صورت میں ایک مجسم ہستی ہے۔ ہمارے بزرگوں اور شرفاء نے اسے دیکھ رکھا ہے، جبکہ ایسا نہیں، کیونکہ جنہوں نے دیکھا تھا وہ بتانے کی سکت بھی کھو چکے تھے، ان میں بتانے کی سکت و اہلیت بھی نہیں، اس لیے اللہ رب العزت کوئی مجسم ہستی نہیں ہے۔ اور کہا جائے تو ہندوؤں کی جو کتابیں ہیں وہ خدا کی مماثلت و مشابہت کی نفی کرتی ہیں، لیکن جو ہندو مذہب کے پیروکار ہیں وہ ہر برعکس شے کو خدا سے تشبیہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ اپنی جو ان کے مزاج سے برعکس ہے، جو ان کی سوچ سے بالا شے ہے، وہ اس کو خدا بنا لیتے ہیں۔ اب مسلمانوں کی بات کی جائے تو مسلمانوں میں بھی اب ایک ایسا گروہ ہے جو اللہ رب العزت کے لیے جسم کی بات کرتا ہے، جنہوں نے اس آیت سے استدلال کیا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ رب العزت عرش پر موجود ہے، رحمان عرش پر ہے، تو انہوں نے اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کر لیا کہ اللہ بھی مجسم ذات ہے، جبکہ اللہ رب العزت مجسم وجود نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ہمارے لیے عقیدہ یہی ہے، ہمیں جو تسلیم کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے کسی بھی شے کے مشابہ نہیں، بلکہ وہ ہماری عقل و فہم اور ادراک سے بلند و بالا ہے۔ اس کی ذات اور صفات کو کسی کے مشابہ قرار دینا کفر ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور اسی پر ہمیں کاربند رہنا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور التجا ہے، مالک کریم ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔